More about this, I'd like to invite our Executive Director, Dr. Zaidi, please. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि IBA में होते हुए एक ऐसे इदारे के साथ ताल्लुक़ हो गया जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। कहाँ बर्कली कहाँ IBA, हमारी कोई हैसियत भी नहीं थी। मेरा ये उस वक्त भी ख्याल था 2 साल पहले जब हमने ये बातचीत शुरू की थी, अभी तो मेरा और भी ज़्यादा ख्याल हो गया कहाँ IBA कहाँ बर्कली। और मैं खुशकिस्मत इसलिए इस वजह से हूँ कि मेरी मुलाकात प्रोफेसर असद अहमद से हुई। ये शायद 2 साल पहले या 1.5 साल पहले IBA आए थे और इन्होंने एक लेक्चर दिया था और इनके कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे जो IBA से ही पढ़ के गए। बड़े मज़े की बात है कि IBA के कुछ स्टूडेंट्स अब जाके असद के साथ वहाँ पे बर्कली में PhDs कर रहे हैं, इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक थॉट, इस्लामिक हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर असद अहमद हैं कौन, क्या, ये मेरे बाद सहर आपको बताएंगी। मैं आपको हमारा जो एक हम रिश्ता बनाने की कोशिश करें, एक एक्सचेंज, एक सिलसिला बनाने की कोशिश करें, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये जब आए थे तो हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स और मैंने कहा कि चले IBA और बर्कली को कुछ साथ करना चाहिए। हमें मालूम है हमारी हैसियत क्या है, हम कौन हैं, लेकिन आपके साथ मिलकर अगर कुछ बातचीत हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर निसाब में थोड़ी बहुत तब्दीली की जा सकती है, अगर हमारे जो पूरा निज़ाम है IBA का और तालीम का अगर उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ उस पर बात करेंगे। फिर मेरी और इनकी 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई है पिछले 2 सालों में और ये आए थे 4-5 दिन पहले। और मेरा ख्याल ये था, हमारे एक कॉलीग हैं डॉक्टर आज़म भी आ रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, आज़म साहब IBA में पढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल था कि इनके साथ बैठकर, असद के साथ बैठकर और कुछ और कॉलीग्स के साथ बैठकर हम कोशिश ये करेंगे कि IBA का जो निसाब है उसमें कुछ तब्दीली लेके आए। मिसाल के तौर पे जो बातें हुई हैं आपस में कि क्या ऐसी चीज़ें हमें पढ़ाई जानी चाहिए जो मगरिब के अलावा हमारे मुल्कों में भी पढ़ाई जानी चाहिए। व्हाट इज़ द ट्रेडिशन दैट वी टॉक अबाउट, इज़ आवर ट्रेडिशन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग इन द वेस्ट। इस पर बातें हुई थी। तो मुझे कल पता चला कि मैंने हमारे कॉलीग आज़म, उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार इफ़ वी कैन ब्रिंग अबाउट सम इंस्टीट्यूशनल चेंज तो IBA के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली असद इज थिंकिंग अबाउट सिविलाइजेशनल चेंज। मैंने कहा उसके लिए 40-50 साल चाहिए होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, असद कर डालेंगे। और उनका मकसद ये था, और असद इस पर बात भी करेंगे, ये बात हो रही है और कि जो हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, जो चीज़ें पढ़ाते हैं, क्या वो हमारी हकीकत से, हमारे माशरे से, हमारी तारीख से, हमारी रिवायात से किस हद तक मुंसलिक है। क्या इल्म सिर्फ मगरिब से आया है, क्या ज़रूरी नहीं वो इस्लामी इल्म हो, इस खत्ते में और भी बहुत तरह के इल्म है साउथ एशिया में। क्या जो इल्म है इस खत्ते में जो पाया जाता है, हम उसे इतनी दूर क्यों चले गए, क्या वजह है। ये इसमें कॉलोनियलिज्म का नाम आता है। फिर आजकल एक मुहिम चली है डीकॉलोनाइज थिंकिंग, डीकॉलोनाइज हिस्ट्री। इस पे काफ़ी स्कॉलर्स काम भी कर रहे हैं कि नहीं, हमारी भी सकाफत, हमारी भी तहजीब, हमारी भी तारीख, लेकिन हमारी तारीख सारे वक्त अच्छी नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं कि शायद मगरब में या और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे कुछ बेहतरी आई है, तब्दीली आई है। तो ये एक सिलसिला शुरू किया था असद और मैंने और आज़म ने और हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स ने, और उनको बहुत दिलचस्पी इन मौज़ूआत पे। तो अब हो ये रहा है कि IBA और सेंटर फॉर मिडल ईस्ट एंड फॉर मिडल ईस्टर्न स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली आर ट्राइंग टू लिंक ईच इंस्टीट्यूशन टुगेदर ओवर अ लॉन्ग टर्म। कि हम चाह रहे हैं कि 5 साल 10 साल, हम ये नहीं करें कि अगले 2 महीने में हम क्या करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश, कम से कम मेरी और शायद असद की और आज़म की और हमारी फैकल्टी की, ये है कि IBA कराची और ये बर्कली के दरमियान असद को होते हुए एक रिश्ता बनाया जाए जहाँ पे हमारे स्कॉलर्स, मदरसे के भी स्कॉलर्स, और ये मैं बताऊँ, ये हम कोशिश ये करें कि सिर्फ IBA के लिए नहीं है,
IBA ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ ہم پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کے سارے طلباء کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی پروگرام ہے اس میں آپ آئیں شریک ہوں. آج آپ دیکھیں مدارس کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ اسد کافی مدرسوں میں بھی گئے ہیں, وہاں پہ مفتیوں سے علماء سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے پچھلے 4-5 دنوں میں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ایسا ایک پروگرام بنایا جائے جہاں پہ مدرسے کی میں جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو IBA اور برکلی میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا کچھ ایک سلسلہ شروع کیا جائے, دیکھا جائے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, کس طرح پڑھایا جا رہا ہے, کیا سیکھا جا سکتا ہے دونوں طریقہ کار سے, کہ کیا مدارس کی جو تعلیم ہے اس کا نصاب ہے IBA کا برکلی کا. تو یہ the purpose is to build this relationship between different types of institutions in Karachi, in Pakistan and with Berkeley. So I am delighted, absolutely delighted to start this series of conversations. That's all what I'll call them. ہم نے ابھی بات چیت شروع کی ہے, آگے کہاں جاتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, یہ لوگ برکلی کیا چاہتا ہے, پھر ہم آگے آہستہ آہستہ جائیں گے, سب کی باتیں سن کر سمجھ کر اور آگے جائیں گے. تو آج کا جو شیراز بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ ہمارے IBA کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, اسد احمد کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, مجھے نہیں معلوم تھا یہ آئے ہوئے ہیں. تو ہمارا یہ آج پہلا لیکچر, انوگریل لیکچر ہے, the IBA Center for Middle East Studies at Berkeley, the collaboration that we are starting. So this is the inaugural lecture and I'm delighted that Dr. Asad Ahmed is going to present it, but who he is, what he does, my colleague Seher is going to tell you a little bit about. So welcome, خوش آمدید to the IBA. اور ہمارے یہاں ایسے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں, مہینے میں 1 یا 2 ہوتے ہیں جس میں ہم اعلان بھی کرتے ہیں, اخبار میں بھی بتاتے ہیں, کبھی کبھی اخبار والے نہیں چھاپتے کہ ہمارے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کی مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, علمی, ثقافتی, اور جو بھی لوگ ہیں جہاں سے بھی آئیں آپ دوبارہ ضرور آئیے گا. لیکن آج کے لیے خوش آمدید, بہت شکریہ آپ کا. Thank you, Dr. Zaidi. So now I'd like to present a brief biographical note about Dr. Asad. He is the Magistrati Distinguished Professor of Middle Eastern Languages and Cultures and Professor of Arabic and Islamic Studies in the Department of Middle Eastern Languages and Cultures. He is also affiliate faculty in the Department of Philosophy and Director of the Center for Middle Eastern Studies at the University of California, Berkeley. So in terms of research interests, he specializes in early Islamic social history and pre-modern Islamic intellectual history. Recently, he has worked extensively on, he is working on the period 1200 to 1900, especially with reference to the Indian subcontinent. His general training includes classical Arabic poetry and poetics and hadith and Quranic studies. And in a group of alims from local madaris, I noticed that they have a great deal of respect for his expertise in Arabic, and we're very, very complimentary. So, Dr. Asad, we'd like to welcome you to the stage, please. السلام علیکم. اور میں آپ کو بہت ممنون ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے, خاص طور سے ڈاکٹر اکبر زیدی جنہوں نے بہت ہی انکساری سے اپنے بارے میں, اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا اور مجھے اتنا اعزاز دیا جس کا میں مستحق نہیں ہوں. اوکے, تھینک یو. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اعظم صاحب کا, ڈاکٹر اعظم, جن کے وسیلے سے میرے کافی آج اس ہفتے اس تنگ وقت میں ملاقات ہوئی ہمارے علماء سے اور اساتذہ سے اور طلباء سے.
मिस ज़हरा साबरी का मैं बहुत ममनून हूँ कि उनके ज़रिए एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प बैठक हुई। उसके साथ साथ मेरी मुलाकात डॉक्टर नकवी, अल्लामा नकवी से हुई, मुफ्ती अताउर्रहमान से हुई, अताउल्लाह से हुई, और दीगर असातिज़ा और तलबा और उलमा से हुई। इस दौरान एक गुफ्तगू मुख्तसर सी इसी हवाले से ये जो प्रोग्राम जो हम लोग मुरतब करना चाह रहे हैं मुफ्ती अल्लामा तकी उस्मानी से भी हुई। तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ वापस आने का और ये इस प्रोग्राम को शुरू करने का। ये तकरीर जो है मैंने अंग्रेज़ी में लिखी है, तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि आखिरी वक्त पे मैं जो उसको उर्दू में उसको नक़ल करना ज़रा मुश्किल होगा, ख़ास तौर से कि बाज़ ख़यालात ज़रा पेचीदा हैं, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात पे, बाज़ मराहिल पे मैं जो हूँ उर्दू में कुछ बात करूँगा। तो अगर आप सब जो हैं तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। These verses are taken from the poet Atish, but it's been incorporated in a poem in a meaningful way as a symbolic gesture towards what it means to speak in somebody else's language, almost as a paradox, by Mustafa Zaidi, also a well-known poet. ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते, वो खुद अगर कहीं मिलता तो गुफ्तगू करते. The budding partnership between the IBA and the University of California, Berkeley is born of the idea that the field of the humanities is not merely important as an armchair academic endeavor. A few years ago, at the invitation propelled by Dr. Noman ul-Haq, it's over there, and quickly embraced by the Chancellor of the IBA, Dr. Akbar Zaidi, I had prepared a proposal to start developing a collaborative humanities curriculum at the IBA. And I was immediately joined in this endeavor by the IBA faculty, especially Dr. Azam, whose partnership I have come to cherish and without which we cannot do any further work, frankly. The collaboration with the colleagues here and at Berkeley, following many changes, has been instrumental in bringing us to this current stage where things are almost beginning to actualize. Much needs to be discussed among colleagues and much will continue to evolve. During the initial phases of this program, we are hoping to develop 2 intensive courses jointly, and through them to think about what a curriculum in global humanities might look like from the perspective of tradition and local roots through the lens of indigeneity. One class, the first one, will lean on the expertise of ulama in the training of advanced students of the Islamic tradition. The class will involve close readings of various texts and disciplines of the tradition in original languages, especially Arabic, and in intensive workshops in order to facilitate the emergence of a shared discursive landscape tied to the continuities with and breaks from the past. The second class will be focused on developing a methodology of Islamic humanities as the anchor of a global humanities curriculum in the context of Pakistan. If the endeavor is successful in its early period, as Dr. Zaidi was saying, we dream to develop a lasting and robust partnership within which we may benefit from a regular exchange of ideas, faculty, and students across the 2 campuses. Berkeley is engaged in similar efforts in the UAE, in Egypt, and elsewhere, and my hope is that one day to bring all these parts together in some unified trans-regional whole that would constitute an Islamic humanities curriculum for Muslims worldwide. I was saying to someone that I think I'm allowed to dream big and in non-practical ways because I'm older now. So I would like to say a few words about how I think of the humanities and about the general framework of inquiry that colleagues recognize as our point of departure and as a ground for the coherence of our work. The idea of global humanities today is generally understood in at least 2 ways. First, it purportedly is a leveling enterprise.
one that aims to flatten differences among traditions and to demolish hierarchies of interpretive perspectives. In other words, the project in global humanities aims to introduce students and interlocutors to certain common threads within various traditions as an exercise in comparative analysis. This approach is certainly valuable, but it is not neutral in its objectives, as I will point out presently. And second, the project of global humanities may go a step further, perhaps, by privileging non-Eurocentric modes of analysis and narrations as a means to inject innovative and neglected modalities into the work of the humanities. This approach also has obvious benefits, but it similarly suffers from shortcomings, which again I shall mention going forward. But I need not elaborate on the value of either understanding of global humanities. Both of them allow students and scholars access to new methodological and epistemological frames, and that much I will grant. And this is especially poignant given our recognition of Western hegemonic modes of discourse and narrations of the other. These kinds of narrations that we have received from the outside have in fact been embraced and internalized by by dominated and conquered cultures as self-narrations. And here the words of our eminent colleague of Sanskrit at Columbia, Sheldon Pollock, are right on the mark, and he says the following: with respect to science and scholarship, however, especially during this critical early modern period, in-depth research in most disciplines is virtually non-existent. Whole libraries of manuscripts remain unread today. The factors contributing to this indifference would be worth weighing with care. One is certainly the diminished capacity of scholars today to actually read these materials, one of the most disturbing, if little remarked, legacies of colonialism and modernization. Another equally important factor is the colonial era narrative of Indian decline and fall before 1800, so central to the ideology of British imperialism and its civilizing, modernizing mission. One salient example is the disdain with which the remarkable achievements of Hindi literature and literary science were dismissed by colonized Indian intellectuals no less than by their colonial masters. And this speaks also not just for India, but also for us across the board. I will quote one such colonial master as an example very soon, but for now let me continue to address my concern with the way global humanities at this moment is imagined, meaning in current scholarship. And it is that it fails to take into account a basic principle underlying the work of the humanities. The humanities are an instrument of power, and they're an instrument of empowering. A flattening or deprivileging of discursive frames does not sufficiently remain true to the principle of empowerment. Flattening presumes to create a discursive equality, but there is always some cultural supremacy in the question of which texts and inquiries must be included and excluded from consideration. And this is especially problematic, as you can imagine, in a local space that has been historically deprivileged and deprived of its moorings. For example, should a humanities curriculum at the IBA in Pakistan include the famous Ibn Khaldun and Averroes in the study of the philosophy of sociology and the philosophy of history of philosophy? On what grounds are the inclusion or exclusion justified? Through the continuity of tradition or through the discovery in the West of Ibn Khaldun and Averroes? Similarly, should one adopt a humanities core that has its roots in South Africa or Egypt or Pakistan? Who is to decide which of these choices is correct, let alone raise questions about the categories South Asia, Egypt, Pakistan, all concocted by the West, that are supposed in the response? In both cases, namely of flattening and of privileging, the issue of choice remains with some dominant voice, always. So if the non-Western world is going to free itself, it must first do so from
the categories of analysis that it has inherited. The empowerment that would come from a truly and meaningfully global humanities curriculum is one that is decolonizing and one that is based on the deconstruction of existing conceptual frames. And this possibility in turn lies in a dive into tradition, grounded in philology, the study of local texts, and their local evolution. In other words, the true work of humanities is to supply the citizen with tools of deconstruction, and therefore to empower them over and above the frames within which they do their work. The theories of these texts must also emerge from within the text, and they must be made to stand as equal to every other local theory, usually Eurocentric ones, every other local theory that lays claim to universalism. And this especially includes theories grounded in Eurocentric approaches. So in brief, this is the work we're trying to do in this partnership. And I know it's a tall order, as they say. We're hoping to construct a global humanities curriculum in partnership with colleagues who work in various traditions, since we work in different languages, periods, geographical areas, and disciplines, and we come from presumably different spaces, the madrasa and the university. We are hoping to construct something via a method that is cognizant of the integrity of the local traditions and one that would deconstruct and then reconstruct the very premises and assumptions of inquiries and concepts deployed in analysis by appeal to the intersectionality of our approaches. In my years of participation in the field, I have come to a conviction that for this part of the global South, and Islamic humanities, sensitive to local specificities, must serve as the verifying criterion and truth and world maker for the choices we must make. As for my position that the humanities are an instrument of empowerment, I think I need only offer a representative quotation from the fateful speech of a colonial master that shaped the future of South Asian self-determination. And I presented in some details, it's a long quote, and I apologize for it, but it's a really meaningful one and perhaps one that's familiar to a lot of you. I presented in some detail so that the full argument and its underlying assumptions may be fully displayed to you. In February 1835, the influential member of British India's Governor General's Council, Macaulay, stated the following response to an 1813 British Act of Parliament, and he says the following. I know it's very small, but you can read along because I'll read it too. In the Act of Parliament, a sum is set apart, quote, for the revival and promotion of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories, end quote. It is argued, or rather taken for granted, that by literature, the Parliament can have meant only Arabic and Sanskrit literature, that they never would have given the honorable appellation of a learned native to a native who was familiar with the poetry of Milton, the metaphysics of Locke, and the physics of Newton, but that they meant to designate by that name only such persons as might have studied in the sacred books of the Hindus all the uses of cusagrass and all the mysteries of absorption into the deity. This does not appear to be a very satisfactory interpretation. All parties seem to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of this part of India contain neither literary nor scientific information, and are moreover so poor and so rude that until they are enriched from some other quarter, it will not be easy to translate any valuable work into them. It seems to be admitted on all sides that the intellectual improvement of those classes of the people who have the means of pursuing higher studies can at present be effected only by means of some language not vernacular amongst them. What then shall that language be? One half of the committee maintained that it should be English. The other half strongly recommend the Arabic and Sanskrit languages. The whole question seems to me to be, which language is the best worth knowing? I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic.
but I have done what I could to form a correct estimate of their value. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works. I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. I am quite ready to take the Oriental learning at the valuation of the Orientalists themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the committee who support the Oriental plan of education. How then stands the case? We have to educate a people who cannot at present be educated by means of their mother tongue. We must teach them some foreign language, zaban-e-ghair. And I'll finish this off to give you the full sense. The claims of our own language, it is hardly necessary to recapitulate. It stands preeminent even among the languages of the West. It abounds with works of imagination not inferior to the noblest which Greece has bequeathed to us, with models of every species of eloquence, with historical composition which, considered merely as narratives, have seldom been surpassed, and which, considered as vehicles of ethical and political instruction, have never been equaled, with just and lively representations of human life and human nature, with the most profound speculations on metaphysics, morals, government, jurisprudence, trade, with full and correct information respecting every experimental science which tends to preserve the health, to increase the comfort, and to expand the intellect of man. Who knows that language? Whoever knows that language has ready access to all the vast intellectual wealth which all the wisest nations of the earth have created and hoarded in the course of 90 generations. We must at present do our best to form a class, namely of Indians, natives, who may be interpreters between us and the millions whom we govern. A class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. He's very clear, and he's not ashamed. In South Asia, the fate of local learning of tradition, language, history was sealed with these words. He was able to convince Parliament. The same happened in much of the rest of the global South. What was lost in languages was lost also in the impoverishment of concepts and alternative frames of organizing the world and of world making. Our work in global humanities, as I have described, is to reconstruct and to recover possibilities through intersectional means, cooperation, and to empower a new generation in their discursive independence. There are other robust integral semantic fields that have been lost with the loss of language. With this loss, the freedoms to choose a human condition have also been curtailed. In my remaining time, I'm going to turn briefly to a notion too familiar yet too unfamiliar to us, one whose semantic range we easily recognize, but one whose past we have forgotten. I'm going to speak about the concept of watan. What we understand today through the medium of the English language and its subversion and cognates in European language as nation state. When we say watan, I think everybody knows what it means, but that's a very new imposition on our term. The nation state, as we understand today, is a bounded region. It is a determinate tract of land to which we can lay claim as our right. Within this tract of land, we owe obligations, own private property, recognize structures of governance, afford and deny privilege, and be defended by rhetoric and by force of arms against the other, outsiders who pose a threat to its demarcated integrity. In its contemporary incarnation, your watan is your land. It is a fundamental right that is preserved and authorized by positive legal traditions, or in some cases authorized by appeal to natural law. It is within the scope of this bounded space that we demand independence from outsiders, and only within that scope and that framework and through nothing else. We protest when it is wrested away from us.
made subject to, are inventors and are preservers of its laws, laws which apply to us as citizens, and which laws thereby make citizens humans and non-citizens something less. You can only be human if you have a law protecting you. A law protects you if you're a citizen, and you're a citizen if you have a nation state. This notion of watan is today as basic as a right to life, and this is how we imagine it. But this is not how we used to think of the word before, the very word. My thesis in this lecture, is to argue that this meaning of watan as homeland is an inflection away from its original sense within a broader Islamic semantic field in the service of a colonial enterprise. This is why, by the way, Palestine cannot be free. Because if you don't have a nation which is granted to you by Europe, you cannot be a citizen, you cannot have laws applying to you, and if laws do not apply to you, you're not human. That's a good way, an easy way to dehumanize using the frame that has been imposed on us. For pre-modern Arabic, Urdu and Persian texts place a different premium on this term. In fact, it is quite apt here to emphasize the conclusion, I'll go back to this for a moment, the conclusion of our colonial master Macaulay. His shrewd argument, again, he ends by saying we have to educate a people who cannot at present be educated by means of their mother tongue. We must teach them some foreign language, and then our languages are either wrested away or they have been made foreign through that interpolation. In the Arabic literary traditions of the pre-modern period, watan is associated not with belonging to a land, but with longing. This longing is not ancillary to the notion of land. Rather, although land is important, it is still, properly speaking, simply a vehicle whereby various forms of longing are articulated. To put it differently, watan is a projection. It's simply a projection of a future state or a construction of a memory in relation to which the present is imagined to actualize. The present is a potentiality, always incomplete and unfulfilled. It aims to turn to a home of its perfection. Watan is often tied to shauq, desire, to ghurba, estrangement, and to haneen, to longing. When you use the verb hanna for a camel, it's just the crying, longing, painful longing of a camel, as we will see. That's what a watan is. Its associations are, again, with shauq, with the ghurba and haneen. It is not what you possess, it's what you go for, what you long for and aim for and project yourself towards. This metaphorical home of feeling finds its reification in the notion of a landed or grounded existence, but a specific bounded space of land is hardly the essential feature of watan in pre-modern Muslim societies. Various sensibilities are tied to this notion of watan. Let us consider some of these together on the basis of some literary testimonies attributed, this one, among others, because there are many attributions of this poem I'll show you, to Ulayya bint al-Mahdi, who's the sister of the famous Harun al-Rashid. So she says, a stranger in Marj weeps, longing for loved ones who are absent. When a caravan approaches from the direction of this land, he inhales a scent seeking a cure. By the way, this happened to me when I arrived in Karachi airport. I knew I was in Pakistan because of a certain a feeling that I had. The land is the source whence the cure comes, she's saying. It's the source whence the cure comes, but the cure is not the land itself. It is the scent of the loved ones that issues from the land that is the cure. In similar fashion, another sentiment is often recovered in the sources. We read, for example, this attributed to Jahiz, the famous Mu'tazili thinker and prose writer and much else. He writes, the land that gave you milk and suckled you, I was an embryo in its dunes and a suckling infant in its clouds. Its river valleys nursed me and its water catches suckled me. Its ground gave birth to me and its air nourished me. A man's land is his wet nurse. Just as a wet nurse has the right of milk over you, so your land, your ard, has the right of homeland, watan, over you.
In a series of quotations I've just provided, land is a maternal force and a source of nurture. By virtue of this position, namely being a source, it has gained the rights of watan over the beneficiary. The analogy is instructive. Just as the nurture that is given by a wet nurse affords her rights of milk over the child, so the sustenance afforded by the land guarantees it the rights of watan over a person. Watan, therefore, is bounded by the sentiment of reciprocity and care. The land is the recipient of this wataniya, namely the sentiment of reciprocal attachment to the land. Watan is not equivalent to a mere locus of inhabitation. In fact, in the quotation I just offered, it cannot be bounded land at all, obviously. The testimonies reveal other allied sentiments. We read, for example, from the 9th century, the famous poet Ibn Rumi. And he says, the awtan of men are dear to them because of the goals they achieved there in youth. When they remember their awtan, they're reminded of the time of childhood spent there, and for that they yearn. So here again, we return to the refrain of youth, memory, and yearning in connection with the notion of watan. In various ways, the idea of return and postponed fulfillment is consistently tied to the watan, which is not what one holds, but what one inclines towards as a construct of faded or unfulfilled memories. The pull of watan is mediated also by unrequited or lost love in some poems. We read, for example, the following verses, attributed again to the celebrated 9th century polymath Jahiz. He says, I love the land, the ard, where Sulaima dwells, even if it is surrounded by barrenness. It is not my fate to love the soil of the land, but rather the beloved who resides on it. In this most apt example, the poet asserts that the love of land or ard, while also rejecting it for itself, the land itself gives no nurture. It is barren, it is soil and does not yield any benefit. Its value lies in its association with Sulaima, the beloved who dwells therein. In other cases, it is material, political, or even political nurture that mediates the love of land to constitute its wataniya. In such cases, and unlike the longing for the first love and the yearning to return to the maternal source and beginning, cases where watan remains fixed, watan actually sometimes in poetry, in early Islam and medieval Islam, actually becomes transferable, a notion that would sound very strange to us. Put differently, if the nature of the sentiment is such as to be mobile, then watan follows suit. It can also be transferred. As a place of initial nurture, watan is immobile. As a place of family, it may be moved. As a place of wealth or piety, it is actually movable. In this vein, one often finds in the literary anthologies the idea of renouncing the awtan that are based in favor of travel and displacement, ightirab. This theme of ightirab then develops into accounts of comparison. Does one accept the ease of ghurba or estrangement in place of the hardship of watan, a land that does not nurture? Thus one adopts a new watan, a place of fulfillment associated with a new land. And so again, in the 9th century, we read Abu Tamam. And he says, the inclination of the soul toward family and watan should not prevent the life of ease you seek. In every balad, if you settle there, you will meet family to replace family and neighbors to replace neighbors. The sentiment of the poet may mislead us if it is taken to suggest that balad is the same as watan. Rather, the poet is saying that any balad can be your watan, since you can find therein your family and neighbors. Thus, although the associative qualities of watan have not been displaced, paradoxically watan itself can be found in ghurba, in estrangement. And it is this vein that one then encounters sentiments in the 9th century from the likes of Ibn al-Mu'adhdal, and he says, if a watan makes you uneasy, then every balad is a watan, which sounds counterintuitive, because again, if we think of watan as landed space, how could every land be a watan? Again, if a watan makes me uneasy, then every balad is my watan. And in the 7th century, we hear from Malik ibn Raib the following verses: if the family of Marwan treats us justly, we will come close to you, even if they urge us to stay away.
leaving a bar of humiliation on the earth, every bilad can become a watan like my bilad. So I hope you're getting the point. Such words are common in anthologies that collect verses on the theme of renouncing mawatan. Perhaps these points about watan as a notion grounded in projected futures, distant memories, and the complexity of sentiments of erotic and maternal love, of unfulfilled and fulfilled youth and dispossessed adulthood, of the eroding body of the self like the land of changing landscapes, all of this can be substantiated further if we turn to the earliest attestations of the term. As I noted earlier, it is rather telling that watan is almost always associated with a longing, a projection back to the past or into the future. It is never the present. It is never what you actually have. What we do have is this land, but it cannot be watan in this sense, the way the term was used originally and going forward. Thus, a watan is what is potentially, never quite in one's possession. It is a kind of projection. The association of longing with watan is part of the rather well-known idea of haneen ila al-awtan, a theme in poetry and prose that is explored masterfully by various pre-modern Arabo-Islamic literature. In pre-Islamic and early poetry, this theme almost always occurs with two additional elements: a camel that cries and moans, hanna, due to its loss of a water source, and two, it longs for the surroundings where it had access to it. For example, we read this poem from a pre-Islamic poet. إذا حن بدهنائي فصيل هوى له من البئر ثاملي بن الأسقع. When a young camel hanna, when it moaned, longed, in its longing at Dahna, which is a place, in its desire for the well of Thamil bin Asqa. The statement, or yet another one. I have yet another example. He says, another unknown poet from pre-Islamic period whose poetry has been preserved in some fragments and in anthologies. The poet says, "Ra ibli bi jawf al-ma'i hannat wa a'wazaha bihi al-ma'u rawa'u." I see my camels moaning and longing, hannat, in the heart of the water source, as the gentle water did not avail itself there. The examples are numerous, creating a distant sense that the longing for the source of basic nourishment, namely water by the camel, is a metaphor for the longing for the sustenance of life by the Bedouin, because this is how the poetry transforms going forward. Both move from place to place, attaching themselves to the memory of land and of ruins of Atlan to the extent that they fulfill a desire. In other words, the longing for watan, haneen ila al-awtan, is tantamount to the longing for water, haneen ila al-ma. They become complements of each other in poetry. Sentiments are potentially innumerable and potentially and actually mobile. They're not bound to a specific land. Thus, the longing shifts in early Islamic poetry and in the early Islamic period to a longing for Mecca. You find haneen ila al-Mecca after this kind of haneen. That's a transformation because of its spiritual purity, for the sounds, for fragrances, the flora and fauna of the desert, and it keeps shifting. The sentiments for longing keep shifting, and along with them the specificity of the idea of watan. Watan is only the longing for whatever you're longing for, and where you find it becomes your watan. It's not, again, it's only ancillary, a land where you find the things you're looking for. In its basic meaning, then, watan is only contingently territorial. It was landed because sentiments are located in space and time. Its stability is this place, or rather stability as this place, was grounded in the feeling of being nurtured in a place of origin. Its mobility was justified by the ephemeral sense of need and desire. It is for this reason also that, ironically, it is often the exiles and the dispossessed, for example, the brigand poets, the shu'ara al-nusus, the emigrants from Mecca, the muhajirun, the women who left their homes in marriage, and the Bedouin, who was forced to embrace an accelerating urbanization, who speak about watan.
urban people did not write poetry about Watan. It's only these kinds of people who are moving and longing and missing who are writing about Watan. And what they're missing is not land as such, it is what the land gave them. And they can make a new Watan if they find it, that object of desire there. The concept is projected as a place that once was or will be, but is never in one's possession. So how did this concept, which is both so basic and so slippery, gain the stability of a landed and bounded nation state the way we recognize it today in the modern age? Whom has this shift in our ability to read through our own languages benefited? The way we understand Watan today must be benefiting somebody. Was the tradition continuous? Was there a sudden rupture in the meaning? In the last century, did it continue to hold sway in the old forms? And if so, how was it negotiated? Alas, we do not have time, and nor have I done the extensive research to present details that might allow us to address this question and to redress our language. So I don't have answers to the last bit. I just wanted to tantalize you and to show you that the semantic range was different until very recently, but I leave you with two sets of verses from Iqbal. In one of his poems he says, "Ma ki az qaide watan beganein, ma ki az qaide watan beganein, chun nage nure do shamin, chun nage nure do shamin wa yakin. Az Hijaz و چین و ایرانی ما از حجاز و چین و ایرانی ما شبنامه یک صبح خندانی ما." And the other one that I'll leave for you to reflect on is, and that's the translation of Iqbal. So I'll read it one more time as you look at the English. ما که از قیده وطن بگانه ایم چون میگه نورد و چشمیم و یکیم از حجاز و چین و ایرانی ما شبنامه یک صبح خندانی ما. And I leave you with this poem called Wataniyat that we can talk about. Thank you very much for your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I'm going to, I'll go there in a second. So here I'll speak in English and then I'm going to shift to Urdu. Because after this inspiring talk, although my Urdu makes me a little bit scared, especially in front of a lot of people, I want to make the effort. So here I'll speak in English and then we'll move into an Urdu space over there. So I'm just going to take a moment to look around because, when I was sitting there, I wanted to see who's here. And so this is an incredible feeling. I've been here at IBA since 2012, and I never imagined when I joined that I would be looking out onto an audience like this, where we have IBA students sitting alongside male and female students from Madaris. And I really appreciate the leadership that's been provided to bring us to this state. So before I move over now, I've just actually translated an Arabic dua. The context for this is that the colleague who was actually supposed to be introducing Dr. Asad today, Alia Iqbal Naqvi, and Alia and I we share a teacher. So one of her Arabic teachers at Harvard taught me Arabic when I was studying at Middlebury College in the state of Vermont in the United States, where every summer they have about 10 language schools, and people gather there and they basically speak Japanese, Arabic, a bunch of other languages, and I hope, and it's known actually for how amazing it is that in a short period of time they really give people a crash course, and that's part of what we're trying to do this summer with Dr. Asad, and in the Urdu portion we'll talk about it a little bit more. But yeah, so Alia, her grandmother passed away, and so this is a dua that I'm reading with the intention for Shaila Ali Khan,
and you can make the intention for it to benefit her and anybody else that you want. And we have a space here that is meant to encompass not only other kinds of people with the same beliefs as us, but also people with very different beliefs, right? So everybody believes in something, right? And so whatever you believe is bigger than you and bigger than anything else that you believe in, then that's who you're calling out to. Okay, so I'll read in Arabic first, and then I'll read my translation. So the Arabic I took from somewhere, I'll take credit for the English translation. Allahumma anta khalaqtaha wa hadaytaha ila al-Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'naka shufa'a faghfir laha warhamha. Ameen. O Allah, it is you who created her and you who guided her to Islam. It is you who took hold of her soul, and you know best her secret and open deeds. We have gathered here to commend her to you, so forgive her and have mercy on her. Our Lord, make this city a place of security. Make this watan a place of security, and make this entire world a place of security. You have made this watan a home for many peoples and tribes so that we could get to know one another. Give us the zaban and common understanding to do that so that we can serve as an example for others. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه وشفيعه وخير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اسد. اور ہفتے سے لے کے آج کے دن تک میرے خیال میں بہت کم دن میں گھنٹے گزرے ہوں گے جس میں آپ کے ساتھ نہیں تھا, اور جب میں آپ کے ساتھ نہیں بھی تھا تو آپ کی صحبت میں جو مجھے انسپریشن ملی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں نے اپنی بزنس لاء کی کلاس میں کبھی بھی فقہ کی کتاب طلباء کے سامنے پیش کر کے اس میں سے پڑھ کے اس کو جو موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے ان کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ وہ موضوع ان کو بہتر سمجھنے میں آئے. تو بہت شکریہ آپ کا اس کا. اچھا, تو جو آپ آج بات کر رہے تھے تو جو آپ کا لارڈ مکالی والا کوٹ تھا کہ ہمارا جو چند کتابیں انگریزی والی جو ہیں یا ہماری ثقافت کی جو ہیں وہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا یعنی ابھی تک جو ان نے لکھا ہے یا تصنیف کی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے. اب چونکہ میرا مدرسے میں اور پھر اس کے بعد بھی علماء کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا ہے, تو یہ والا جو اقتباس ہے وہ کافی یعنی سازش کی دلیل کے طور پر دیا جاتا ہے کہ ہاں دیکھیں کہ وہ جب جو بھی آئے تھے وہ ایک سازش کے لیے آئے تھے, اور وہ لیکن آپ کے تجربے میں جو مستشرقین ہیں جو پہلے تھے یا جو دنیا کی یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں غیر مسلمان, عرب غیر مسلمان یا جو یورپین غیر مسلمان ہیں, تو آپ کے تجربے میں کیا آپ نے محسوس کیا ہے ان کا اسلام کی طرف کیا ان کی فیلنگ ہے؟ عالم صاحب بہت بہت شکریہ. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا. آپ کی صحبت میں جو مجھے استفادہ ہوا ہے اس کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے, تو شکر تو مجھے کرنا چاہیے, آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ اس وقت میں کافی خوف میں بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے اردو دان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ زیادہ تر آپ لوگ جانتے ہوں گے ڈاکٹر نعمان الحق یہاں ہیں، تو پھر مجھے اردو میں بات کرتے ہوئے ذرا گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور وہ میرے چچا بھی ہیں تو پھر شاید گھر جا کے ڈانٹ بھی پڑے تو خیر تو معذرت کے ساتھ دیکھیے میرے تجربے میں ہاں یہ بات سچ ہے کہ ایک زمانے میں مستشرقین کیونکہ حکام ہوا کرتے تھے، ان کا کام ضرور یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کی تاریخ اس طرح لکھی جائے اور سمجھی جائے کہ تاکہ ان پہ قابو کیا جائے. وہ استعمار کا زمانہ تھا، اب بھی ایک طرح سے استعمار کا زمانہ ہی ہے، لیکن وہاں کے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں میں نے غور کیا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ ہر بڑی یونیورسٹی میں جہاں پہ شرق اوسط کا کوئی ادارہ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں مستشرقین میں سے ہمیشہ ایک کم از کم مسلمان ہوتا ہے. برکلی میں ہوں، شکاگو میں پروفیسر احمد الشمسی ہیں، میرے خود استاد آیت اللہ حسین مدرسی صاحب پرنسٹن میں ہیں، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ جو مسلمان نہیں ہیں یا جو عرب ممالک سے نہیں ہیں، ان کی عربی فارسی وغیرہ جو ہے ان کو کافی ضبط ہے، اس پہ کافی قابو ہے، کافی قبض ہے. تو وہ جو ہیں جب مصادر دیکھتے ہیں تو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اور اب کیونکہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، بلکہ برا سمجھا جاتا ہے اگر آپ امریکی حکومت کے ساتھ کوئی تعاون کریں، اگر آپ پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے اب یہ نیا دور نظر آتا ہے کہ یہاں اب جو ہے وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ اچھا کام ہو رہا ہے، وہ تحقیقی کام ہے. عموماً ان کے مقاصد یہ نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ہدف یہ نہیں ہوتا کہ دکھائیں کہ اسلام دوسرے ادیان سے کمتر ہے. تو میں کافی اس بات سے خوش ہوں. میرا یہ تجربہ رہا ہے. یہ بات سچ ہے کہ 20 سال 30 سال پہلے حالات کچھ اور تھے. بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے ڈاکٹر نعمان الحق کا ذکر کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ 2015 میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ میرے دفتر میں ایک ملاقات ہوئی تھی، جس میں اس وقت پہ میں مدرسے کے 4تھے سال میں تھا. تو یہاں پہ جو درس نظامی کا عام طور پہ مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اگر آپ کچھ مدارس میں 1 سال آپ کو فارسی پڑھاتے ہیں اور پھر کچھ عربی کی کتابیں اور دوسری کتابیں آپ کو فارسی میں پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ 9 سال کی تعلیم ہوتی ہے. جہاں پہ میں نے پڑھا اور اکثر جو مدارس ہیں وہاں پہ 8 سال کی تعلیم ہوتی ہے. تو میں 4تھے سال میں تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا میں امپریس کر دوں. تو چونکہ آپ منطق میں کام کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہاں دیکھیں کہ یہ اتنی مشکل جو منطق کی کتاب سمجھی جاتی ہے قطبی، وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہاں دیکھیں کہ ہم مدرسے میں یہ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ نے کتاب کا ایک یعنی فہرست آپ نے کھولی اور آپ نے اس کو کھول کے دیکھ کے یہ بتایا کہ اچھا اس میں قیاس موجود نہیں ہے. اور جو میں آپ کو نسخہ دکھا رہا تھا وہ تعلیمی نسخہ تھا، جس میں کتاب کا جو آخری والا حصہ تھا جو یعنی وہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. اور پھر آپ نے اس میں پھر میرے علم میں بہت اضافہ کیا کہ کون سی منطق کی دوسری کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں. اور پھر میں وہاں پہ سے جا کے میں نے دیکھا کہ اچھا یہ واقعی میں جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، جو میں سمجھ رہا تھا کہ 8 سال کب ختم ہوں گے اور اس میں اتنی مشکل کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کہ یہ تو اب ہے، پہلے جو تھا اس سے بہت زیادہ تھا. تو آپ نے شیلڈن پولک ان کا نام تھا، ہاں ان کا ذکر کیا کہ جو کتب خانے ہیں وہ مخطوطوں سے بھرے ہوئے ہیں اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے، اس میں کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اور پھر یہاں پہ آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کر سکیں. بہت شکریہ. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نے گفتگو کے بعد جو ہے وہ غور کیا ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے منطق پہ وہ بہت اہم کام ہے، اور آپ مجھے اکثر و بیشتر بعض چیزیں بھیجتے رہتے ہیں جس سے میرا بہت استفادہ ہوتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ.
اچھا، تو آپ کے سوال کا جواب جہاں تک میں نے خود کام کیا ہے، ظاہر ہے میں رامپور لائبریری میں اور خدا بخش لائبریری میں، ٹونک اور ندوۃ العلماء وغیرہ میں مصادر پہ اور مخطوطات پہ میں نے کام کیا ہے، لیکن اصلی حل اس کا ایک نمونہ تو وہاں کہیں دور ایک ہیں کہ میرے جو طلباء جو ہیں، جو میرے ینگ کالیگز ہیں، وہ ان مخطوطات پہ کام کر رہے ہیں. تو وہاں جو ہیں ابھی مجھے نظر آئے شیراز صاحب جو ہیں عربی، فارسی، اردو پہ ان کو عبور ہے، اور یہ یونیورسٹی پنجاب میں آج کل ان کے مخطوطات پہ کام کر رہے ہیں، اور برٹش لائبریری میں بھی کام کر چکے ہیں. تو یہ نئی نسل جو ہے یہ حل ہے کہ ظاہر ہے ہمیں اور طلباء چاہیے اور اساتذہ چاہیے اور علماء چاہیے جو ان مخطوطات پہ غور کر سکیں اور ہمیں بتا سکیں کہ ان میں کیا چیزیں مدفون ہیں، کیا کون سے خیالات، کون سے افکار مدفون ہیں. تو یہ ایک حل ہے کہ ایک نئی نسل تیار کی جائے. برکلی میں جو میرے طلباء ہیں وہ بہت ہی ذہین، بہت اعلیٰ معیار کے ہیں، اور میری نظر میں یہ جو ہیں میرے کالیگز ہی ہیں. یہ بس یہ مجھے پروفیسر احمد اس لیے کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں، میں انتظار میں رہتا ہوں کہ جس دن ان کو پی ایچ ڈی ہو جائے تو پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ میں ان سے ہاتھ ملاتا ہوں. یہ کہتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر احمد، تو میں کہتا ہوں نہیں، آج سے آپ مجھے اسد کہیے. تو یہ جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ طلباء. تو یہ اس کا حل ہے کہ ایک نئی نسل، ایک نئی فوج تیار کی جائے جو پڑھ سکے اور نئی تاریخ لکھ سکے. جزاک اللہ. ہاں، تو یہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے مجھے کچھ ذہن میں چیزوں کا خیال آ رہا ہے. تو جب ڈاکٹر نعمان نے ہماری ملاقات کروائی تھی تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ طالب علم تھے، لیکن اب آئی بی اے کی فیکلٹی میں مفتی معیز موجود ہیں جن نے جامعہ دارالعلوم کراچی سے تخصص کیا، اور امریکہ میں یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی اسلامک اسٹڈیز میں. اور ہمارے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر عبدالماجد ہیں، ان نے بھی عالمیہ کا 8 سالہ کورس کر چکا ہے. اور پھر ہمارے ایک اور لاء میں فیکلٹی ہیں شایان عیسیٰ، جن نے پہلے مدرسے کی تعلیم حاصل کی، پھر ہارورڈ میں جا کے LLM کی. ہمارے ایک ڈاکٹر عدنان حیدر بھی ہیں، اکنامکس کے پروفیسر ہیں. ان کو شوق تھا تو علماء کے ساتھ کتابیں پڑھنا شروع کر دی، یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر MS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس بھی کی ساتھ ساتھ. اور حالانکہ درس نظامی کے کورس سے اور آگے بہت نکل چکے ہیں، لیکن اب وہ امتحان بھی دے رہے ہیں تاکہ پھر سند بھی یعنی ان کو ڈگریاں جمع کرنے کا یعنی شوق ہے. لیکن میں اب بہت خوش ہوں کہ 2015 سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو اب انگریزی سیکھ رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ ہاں، میں اگر اردو جانتا بھی ہوں کہ اردو سب کے سامنے بولنے میں یعنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو دیکھ کے مجھے ہمت ہو رہی ہے. تو ویسے آپ کی ان کے لیے کیا نصیحت ہوگی کہ آگے یہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہیں، اور اس قسم کے لوگ چاہیے جو ہمارے یعنی زبانوں پہ ان کا عبور ہو، تو آپ کی ان کے لیے کیا نصیحت ہوگی کہ چاہے انگریزی سیکھنے کے بارے میں یا جو علوم وہ حاصل کر چکے ہیں ان میں مزید پختگی حاصل کر کے اور آگے اس کام میں حصہ ڈالنے کے لیے آپ کے لیے ان کی کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے، انگریزی جو ہے وہ ایک عالمی زبان ہے، تو اس کو تو ہم نہیں ترک کر سکتے. اور میں یہ کہتا ہوں، میں جو ہوں میں نے جیسے کہا تھا ایک دوسری تقریر میں علماء کے درمیان کہ میں حداثت سے یا عصر نو سے میں جو ہوں مخالفت نہیں رکھتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں یہاں کہ ہمارے علماء جو ہیں ان کو اپنے جس طرح کرتے ہیں اپنا کام، اپنے مصادر کو پڑھنا چاہیے، غور سے گہرائی سے پڑھنا چاہیے، زبانیں سیکھنی چاہیے، عربی فارسی پہ عبور ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اثر جو ہے وہ وسیع ہو، تو ان کو جس تاریخ لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، خاص طور سے مغربی دنیا میں یونیورسٹیز میں مصادر کو کیسے چنا جائے، ان کی کیسی تحقیق کی جائے، کیسے سنبھالا جائے، کیسے جوڑا جائے، تو جس کو ہسٹوریکل میتھڈالوجی کہتے ہیں. تو کیونکہ ان کا کام جو ہے بہت اہم ہے اور اس کا اثر جو ہے وسیع ہونا چاہیے، دنیا میں اس کی ایک حیثیت ہونی چاہیے. تو انگریزی سیکھنا میری نظر میں ضروری ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زبانیں سیکھنا ضروری ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ طریقے جو ہوتے ہیں تاریخ لکھنے کے وہ بھی ضروری ہیں سیکھنا. لیکن مصادر جو ہے وہ مفقود نہیں ہونے چاہیے، زبان پہ جو عبور ہے وہ عاجز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میری نصیحت ہے اور میں یہ غور کرتا ہوں کہ اب جو میرے پی ایچ ڈی کے جو طلباء جو آتے ہیں برکلی، ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایک تقلیدی طور سے جو ہے اسلامی دینی علوم سے واقف ہوتے ہیں، ان کو عربی فارسی کافی گہرائی سے آتی ہے، کافی قابو ہوتا ہے ان زبانوں پہ، اور وہی طلباء جو ہوتے ہیں بہت اعلیٰ معیار کے نکلتے ہیں. تو شروع تو یہیں سے کرنا چاہیے آپ کو، مدارس میں زبانوں کے ساتھ مصادر کے ذریعے، اور پھر ایک دوسرے طبق میں دوسرے مقام پہ اور جو ہے آپ کی درس و تدریس کے بعد آپ پھر اس مقام پہ پہنچیں گے پی ایچ ڈی کے، اور پھر آپ جو ہیں آپ لکھیں گے کتابیں جو جن کا اثر ہوگا دنیا پہ، جن کی وجہ سے تطور و تغیر آئے گا. تو بس یہ بات. جی تو اب ہم آپ لوگوں کو موقع دیں گے، آپ انگریزی میں سوال پوچھنا چاہے تو انگریزی میں پوچھ لیں، اردو میں پوچھنا چاہے تو اردو میں پوچھ لیں، اگر آپ فارسی جانتے ہیں تو پھر پلیز ڈاکٹر اسد سے سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے ہم سب کے لیے. آپ کی اجازت سے ایک چیز عرض کروں گا. آپ کی ایک سلائڈ میں بلڈ کی بات ہوتی ہے، تو جو ینگ جنریشن ہماری بیٹھی ہے ان کا جو موقع ملے تو ضرور مڈل ایسٹ چاہیے، اور وہاں پر کیونکہ میں نے گزارا وہاں پر، تو وہاں کو آپ فری لیول سے مجھے فیل ہوتا تھا، میں کہتا تھا لما اندی بلاد انا اندی بلادین، تو وہاں جا کے آپ کو فیل یہ ہوگا کہ میرا اپنے ملک ہے. تو یہ تو کسی ینگ جنریشن کے لیے سوال آپ سے عرض یہ کرنا تھا کہ آپ نے ایک سلائڈ میں برٹش آپ نے ذکر کیا ہے برٹش امپیریلزم کا، ٹھیک ہے. تو سوال میں شروع کرتا ہوں حضرت علامہ اقبال کے ایک شعر سے: عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، ہر شمع کس سے عقیدت کی صلاح مانگے گا. تو بتائیے یہ کہ جو پازیٹیو ایفیکٹس تھے برٹش کالونیزم کے وہ ایک طرف تھے، اور جو قرض تھا وہ دوسری طرف تھا. ایک طرف بلیسنگ نظر آتی ہے، کنسٹرکشن نظر آتی ہے، ایک طرف جو ہے وہ قرض نظر آتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ. جی یہاں جو ہے اکوسٹک کافی جو ہیں، کیونکہ بڑا کمرہ اور سب بھرا ہوا نہیں ہے، تو ذرا مجھے دقت ہوئی آپ کی بات سمجھنے میں، لیکن میں جو ہوں اس کو ایک عمومی طور سے سمجھ گیا ہوں. کہ آپ نے کہا کہ جو انگریز جو ہیں ان کی حکومت سے کچھ فائدے بھی ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوئے ہیں، یہی بات آپ نے شاید کہی. جی میرے خیال میں ظاہر ضرور فائدے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی میں فائدے ہوئے ہیں، جیسے ریل روڈ کنسٹرکشن جو ہوا ہے تو بہت قسم کے فائدے ہوئے ہیں بالکل. نقصان ہماری ثقافت پہ ہوا ہے، اور ثقافت کے ذریعے، زبان کے ذریعے، طرز نظر کے ذریعے جو ہیں ہم فیصلے کرتے ہیں کہ ہم کیسی حکومت چلائیں گے، ہم آگے کیا کریں گے، ہماری پالیسیز کیا ہوں گی. یہ سب کام جو ہم ہیومینٹیز کہتے ہیں اس کا ہے. اسی لیے جو ہے مغربی دنیا میں، میں یہ بات بہت دفعہ اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں اس دورے میں، کہ وہاں جو ہے جیسے اگر آپ انجینئرنگ بھی اگر پڑھ رہے ہوں یونیورسٹی میں، یا آپ لا پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے آپ پہ. یہ جو ہے ایک قانون ہے وہاں کہ آپ کو کم از کم چند جو ہیں کلاسیں پڑھنی پڑتی ہیں ادب میں یا فلسفے میں، اور اس میں خاص کتابیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ایک میدان گفتار بنایا جاتا ہے کہ آپ اور میں اس لیے بات کر سکتے ہیں. ہم ایک طرح کے اس لیے کہ آپ جو ہیں انجینئر ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ہم سب نے ہومر بھی پڑھی ہوئی ہے، ہم سب نے روسو بھی پڑھی ہوئی ہے، سب نے اس گہرائی سے نہیں پڑھی ہے، اس میں بھی طبقات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کسی حد تک سمجھا، میں نے کسی حد سمجھا. تو یہاں جو ہے نقصان ہوا ہے، زبان جو ہے وہ مفقود ہو گئی، زبانیں مفقود ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ثقافت جو جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو تعلق رکھتی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ضائع ہوئی، کیونکہ معانی جو ہیں وہ صرف
جو ہیں جیسے افلاطون کہتے ہیں وہ صرف صور میں نہیں ہیں, وہ دے آر ناٹ میئر فارمز. معنی ہمیشہ الفاظ سے جڑے رہتے ہیں. عبدالقاہر جرجانی کی جو کتاب ہے اعجاز القرآن پہ, اور ان کی جو کتاب ہے بلاغت پہ, وہاں وہ یہی عرض کرتے ہیں, یہی فرماتے ہیں کہ الفاظ, ایک لفظ جو ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے جو آپ کو قاموس میں مل جائے گا, لیکن اس کے اصلی معنی اس کے ساتھ جو سیاق میں جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کے ذریعے نکلتا ہے. اور اعجاز قرآن یہی ہے کہ اس میں ایجاز ہے, اور اس میں جو ہے استعارہ مجاز وغیرہ وہ اس طرح ہے, اس طرح قابو کیا ہوا ہے ان الفاظ میں ان معانی کو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. تو معانی جو ہیں وہی ثقافت ہوتی ہے ہماری, اور معانی جو ہے الفاظ سے جڑے رہتے ہیں. تو یہ نقصان بہت ہوا ہے کہ ہماری ثقافت ختم ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ بالکل انہیں جو صاف صاف کہا ہے نا کہ ان کی زبانیں چھین لو, اور یہ جو ہیں یہاں کے لوگ ان کو ہیں تو دیکھنے میں الگ, ان کا رنگ دوسرا ہے, لیکن ان کو انگریز بنا دو. تو یہ تو باقاعدہ جان کے کیا گیا ہے. تو یہ نقصان ہوا ہے. ورنہ ظاہر ہے میں ٹیکنالوجی کے بھی خلاف نہیں ہوں, میں تو ان سے نفع بھی ہوا ہے, نقصان بھی بہت ہوا ہے. جی سر مجھے یہاں پہ دو افکار کنٹراسٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں ثقافتوں کی, مخطوطات کی, جو کہ خصوصی طور پر عربی, فارسی اور اردو میں ہے. اگر ہم اپنی یونیورسٹی سیکٹر کی بات کریں, کنٹمپریری ایجوکیشن سیکٹر, تو وہاں پہ ہماری ثقافت, لینگویجز وہ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو مدارس سیکٹر ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ انگلش لینگویج کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ابھی ہمیں خوشی ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے جو کنٹمپریری ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں تو جو رہی صحیح کسر رہی میرے خیال سے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ کیسے ہماری ثقافتیں محفوظ رہیں گی, وہ مخطوطات کون پڑھیں گے اگر مدارس والے بھی یہاں آ جائیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ان حضرت کے سوال کے جواب میں, ہم ایک میدان گفتار تیار کرنا چاہتے ہیں. تو اگر علماء یہاں آئیں گے جیسے یونیورسٹیز میں, تو ان سے استفادہ ہوگا. بعض مصادر ہم ساتھ پڑھیں گے, نصوص ساتھ پڑھیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ مغربی دنیا میں یونیورسٹیز میں ہر ایک جو ہے شیکسپیئر پڑھتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے زبانیں ضائع نہیں ہوں گی علماء کی, بلکہ دوسرے لوگ ان زبانوں سے واقف ہو جائیں گے. مقصد یعنی کہ وہ بالکل جو آپ نے کہا ہے اس کا بالکل مخالف مقصد ہے. لیکن میں اس بات کی بھی جو میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ انگریزی جو ہے وہ جاتی رہے, یا پھر جو یونیورسٹیز میں جو تعلیم نہیں جناب, میں بالکل الٹی بات کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے مدارس کے علماء آئیں اور وہی تجدید کریں زبانوں کی اور مصادر کی اور نصوص کی ان لوگوں میں جن کو اس سے مس نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی بھی ثقافت ہے. اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ انگریزی جو ہے وہ ضائع ہو جائے, یا ہمارے طلباء جو ہیں شیکسپیئر پڑھنا بند کر دیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری ثقافت, ہمارے نصوص ایک مرکز ہوں, اور اس مرکز کے ذریعے جو ہے ہم سوچیں کہ دیکھیے ہم نے جیسے کہ پڑھا محمود درویش کی سجل کو, سجل انا عربی, تو وہ ایک انقلابی اشعار ہیں. اب اس کے بعد جو ہیں اس سے کون سے مغربی اشعار جو ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ یو کین ریڈ, اس کے بعد آپ ولیم بٹلر ییٹس پڑھ سکتے ہیں, اور اس نظریے سے دیکھیے, بجائے اس کے کہ آپ الٹا کریں کہ آپ انگریزی یا فرانسیسی زبان میں جو ہیں ان کے ادب پڑھیں اور پھر سوچیں کہ ہاں ہمیں شاید متنبی کو ذرا سا پڑھ لینا چاہیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرکز جو ہے ہماری ثقافت ہو, لیکن ہاں باقی ہم سب پڑھیں اور سب پہ ہمیں عبور حاصل ہو, سبھی جانا چاہیے, لیکن ایک مرکزی چیز ہونی چاہیے. جی بالکل. اور سوری ایک بات کنیکٹڈ یہ کہ کچھ دن پہلے وقتاً فوقتاً ہماری گورنمنٹ سوچتی رہتی ہے کہ یہ عربی فارسی کی جو بیس ہے
वो ज़रा जल्दी शुरू करें स्कूल सिस्टम में, क्योंकि बाद में फिर इस पर मलका पाना इतना आसान नहीं है सबके लिए। और हम ईरान जैसे मुल्क में देखते हैं कि खा कोई मजहबी हो, खा कोई दहिया हो, अरबी उसकी बड़ी अच्छी होती है, हालांकि वो फारसी ज़बान पे उनको बहुत फ़ख्र है, लेकिन वो अरबी और इस किस्म की चीज़ें बहुत पढ़ते हैं, और उस वजह से उनके लिए आप जिस तरह कल कह रहे थे उलूम पे, रिवायती उलूम पे, उन पे ईरान में बहुत अब तक काम अनइंटरप्टेड कंटिन्यू करें। तो एक आपसे सवाल है, उससे पहले असद साहब मैं एक कॉमेंट देना चाह रही थी कि एज को कन्वीनर आजम साहब एंड आई को कन्वीनर्स ऑफ द बर्कली IBA सिंपोजियम, और 2 साल से हम जो है हम सब कई फैकल्टी यहाँ इन्वॉल्व है, और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये कोलैबोरेशन है, उसके एक सॉलिड रिजल्ट्स हमारे पास आए और कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि PhD स्टूडेंट्स बर्कली से आकर जिस तरह आपने जैसे जनाब ये कह रहे थे, जैसे आपने तजवीज़ दी है कि वो आकर यहाँ पे मदारस के उलमा के साथ वक्त गुजारें ताकि उनके काम में ऑथेंटिसिटी बढ़े और वो डिस्टेंस ख़त्म हो कि वो अपने आप पढ़ रहे हैं या सिर्फ अंग्रेजों से पढ़ रहे हैं, वो टेक्स्ट में ये भी देखें कि उलमा कैसे पढ़ाते हैं। हम इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं, और हम ये भी कि इंशाल्लाह जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक वैल्यूज़ हम दूसरी तरफ ट्रांसफर देखना चाह रहे हैं कि बर्कली की तरफ से, कि ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं, वो हम उससे उन वैल्यूज से भी जो है इस्तेफादा करना है। अच्छा, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ की बात है, एक मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम बहुत सारी फैकल्टी इन्वॉल्व थे इन इस प्रोजेक्ट में, तो जो हमारी इंट्रोडक्शन में एक खला मेरा ख्याल रह गई है, उसको भी पूर्ण करना चाहूँगी कि ख़वातीन बहुत इन्वॉल्व थी, जो है हमारे कई ख़वातीन हमारे जो बहुत इंथुजियास्टिकली बर्कली और IBA की जो प्रोजेक्ट में प्लानिंग में इन्वॉल्व थी, अमाना राकिब थी, और तो उनके नाम पता नहीं किस वजह से नहीं आए, और तो मैं ज़रा सा ये उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी यहाँ पर। मोइज़ हसन, शाहरा निसा, इनका नाम तो आप ले चुके हैं, लेकिन उनका भी मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। यहाँ पर पब्लिसिटी मटीरियल्स हैं, उस पर भी हमारी ख़वातीन फैकल्टी का काम काफ़ी उसमें इस्तेमाल किया गया, तो उनको भी हम एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहेंगे। देखिए, हमारे एक मसला तो है, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन कि क्या मजहबी लोगों के बारे में तो हम अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन का जहाँ तक मामला है वहाँ पे वैल्यूज़ जो है पैरिटी की, जेंडर बैलेंस की, वहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन चाहे हमारा कोई सोशलिस्ट भी हो, लिबरल भी हो, हमारे यहाँ मामला यही है कि ख़वातीन से काम काफ़ी कराया जाता है, और जहाँ मैनेजमेंट की बात आती है तो वहाँ हम मार खा देते हैं। तो ये बात हमारे यहाँ इंशाल्लाह दुनिया में मसले हैं, लेकिन बाकी जैसी जगह पर जेंडर पैरिटी बारे ज़्यादा अवेयरनेस है, हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों में ये सामने ज़रूर नजर आएंगी। तो जेंडर पैरिटी के हवाले से और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग के हवाले से मेरा आपसे ये सवाल था कि हम अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे यहाँ जो मदारस के करिकुलम हैं, और अब तो खास फॉर्मली हमेशा से ख़वातीन ख़ासतौर पर हदीस के ट्रांसमिशन में की रोल अदा करती हैं ट्रांसमिशन में उस समय, लेकिन कहीं कहीं उलूम में भी, लेकिन अब जो है काफ़ी फॉर्मल ट्रेनिंग में ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि शायद करिकुलम में फ़र्क है, और हजरात जो हैं उनका करिकुलम ज़्यादा डिटेल्ड और लंबा होता है उस सनद के लिए, और ख़वातीन का शायद टेक्स्ट जो है इतनी रिगरस ना हो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, और ख़वातीन यहाँ पे इन उलूम पे किस तरह टेक्सचुअल काम और वो कितना कर पा रही हैं, और कैसे मौक़े को किस तरह है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इस बारे में ज़रा बताइए, वो खासतौर पर कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आप गए हुए हैं काफ़ी, इजिप्ट में आप गए हैं, ईरान से आप वाकिफ़ हैं, और भी मिडल ईस्ट में, और वहाँ पर जो है लिटरेसी भी ज़्यादा है और ख़वातीन का भी मैं तवक्को कर रही हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो आप पाकिस्तान को किस तरह कंपेयर करते हैं इस चीज़ में, और इस बारे में आपकी क्या सिफारिशात होंगी? शुक्रिया। नहीं, पाकिस्तान के हालात से मैं इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये ज़रूर है जैसे आप कह रही हैं कि ख़वातीन की तालीम मदारिस में शायद इतनी ठोस तरीके से शायद नहीं करवाई जाती है जितना हजरात की करवाई जाती है। तो मेरा जो है ख़याल कुछ यही है, लेकिन ज़्यादा बाज़ लोग शायद ज़्यादा जानते हों। ये अफसोस की बात है कि ये दुनिया जहान में यही है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। ऐसे कि मेरी एक जो है एक स्टूडेंट हैं, बहुत ही ज़हीन हैं, जिन्होंने
UK سے درس نظامی اور دیوبند کے ذریعے سلسلے کے ذریعے کیا تھا کام. تو جب برکلی آئیں تو میں نے کہا کہ اب جو میں پڑھ رہی ہوں اور جو مصادر جو میں پڑھ رہی ہوں جس طرح میں پڑھ رہی ہوں اس طرح مجھے نہیں پڑھایا گیا تھا, اور جو ہے حضرات کو جو ہے ذرا دوسری طرح سے پڑھایا گیا تھا. تو فرق تو UK میں بھی ہے, اور خاص طور سے تقلیدی اور دینی تعلیم کے حوالے سے. تو یہ بات تو خیر ہم سب جانتے ہیں, پوری دنیا میں یہ ہے. اگر آپ جو ہیں یونیورسٹیز میں بھی دیکھیں, آپ جو ہیں یہ دینی تعلیم سے الگ ہو کے دیکھیں تو وہاں پہ اپوائنٹمنٹس جو ہوتے ہیں خواتین کے, ان کی تنخواہیں, یہ ہمیشہ جو ہیں یہ تو مسئلہ رہا ہے ہمیشہ, اور جو کہ حل کرنا ہوگا. تو یہ جو ہے مسئلہ تو یہ عالمی مسئلہ ہے. اب پاکستان کس حد تک یہ جو ہے اس میں تشدد ہے اس معاملے میں, اور کتنی پریشانیاں ہیں کتنی, وہ تو میں اس سے واقف نہیں ہوں. جی. ہاں, اگلے سوال سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ پوائنٹ نکالا ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں جو خواتین کا کنٹریبیوشن ہے تو کبھی جان بوجھ کے یا کبھی غلطی سے, چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے ان کو ریکگنائز کرنے کی, تو میں اور ڈاکٹر اسد ویسے ہماری کوئی خواتین یعنی عالمات کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جو مدارس میں تعلیم دی جا رہی ہے, طالبوں کے مقابلے میں طالبات کی جو تعداد ہے وہ بہت تیزی یعنی زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہے. اور ہماری باتوں میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو باہر سے PhD اسکالرز اور پاکستانی یونیورسٹیوں میں سے آئیں گے, ان کے لیے ایسا کیسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ علماء سے بھی سیکھ سکیں, اور پھر جو پاکستان میں عالمات بھی ہیں وہ بھی سیکھ سکیں. تو میں نے جب فیکلٹی میں جو علماء ہیں ابھی موجود ہیں, اور ان میں سے شاید کچھ رہ بھی گئے ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو طالب علم ہیں IBA میں پڑھنے میں, خاص طور پہ جو خواتین ہیں, ان میں سے بہت ساری مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں IBA کے ساتھ ساتھ, اور شاید کچھ فیکلٹی ممبرز بھی ہوں گی جس کے بارے میں واقف نہیں ہوں. اور ہم لوگ جب گئے تھے تو ایک تقریب میں گئے تھے جہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب, تو جس حصے میں ہم تھے تو وہ طالبوں کے لیے تھے, لیکن اب جو اسی بلڈنگ میں جس حصے میں طالبات بھی موجود تھے اور وہ بھی سن رہے تھے, تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے وہ تھیں, لیکن یعنی وہ ایک تھوڑا سا ہمیں احساس ہوا کہ ہاں یہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اگلا والا سوال. ہاں ٹھیک ہے, شکریہ. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے لیکچر میں بہت ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے لیکچر میں بہت وضاحت اور بلاغت سے بتایا کہ وطن کا جو مفہوم ہے وہ کیسے تبدیل ہوا, ازمان غابرہ میں کیا تھا اور اب کیا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے یہ فرق اب سمجھ لیا, آپ نے سمجھا دیا, تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے, اس مفہوم کی تبدیلی کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے, اور اس پہ ہم کیا عمل کر سکتے ہیں, یہ بات سمجھ کے آپ کی. اور بے شک آپ جس زبان میں آپ نے لیکچر دیا اسی زبان میں آپ بے شک جواب دیں, اٹس نو ایشو. تھینک یو. بس یہی سوال ہے. Thank you, Nadeem Saab. I was expecting an important question from you. So, I'm afraid I was saying this to a colleague of mine at a dinner party that I had, making the same point. And he said to me, well, it's a fait accompli. baat jo hai khatam, ab kya karoge? تو میرے پاس کوئی جواب تو نہیں ہے اس معاملے میں, وطن کے بارے میں, کیونکہ اب ظاہر ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں جو ہے اوطان تو بنا دیے گئے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور سرحدیں بند کر دی گئی ہیں. اس کے نتائج ہم جانتے ہیں, اور خاص طور سے غزہ کے حوالے سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو میں سیاستدان نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی ان چیزوں کو میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کیسے ہوتی ہے, فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں. تو اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم اس بات سے آشنا ہو گئے, اور شاید بعض چیزیں جن کا حل ہو, یہ شاید کوئی اور طریقہ ہو
لیکن میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن میرے پاس کوئی حل نہیں. ایک اور سوال کر لیتے ہیں اور پھر ہم یہ جو تقریب ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ہم ابھی اس طرف اور اس طرف وہ ایک آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیے ہیں, میرے خیال میں چائے وغیرہ کا. تو ڈاکٹر اسد سے آپ کو مزید سوالات پوچھنے کا موقع ملے گا. تو اچھا, آپ جو مائکرو فون ہے وہ پہلے اگر پوچھ لیں تو پھر آپ کے بعد. خدا بڑھتی ہے, لیکن دوسرے جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے بعد میں یہ اسی میں کنفلکٹ ہوا, کولیجن ہوا اقوام کا, ٹھیک ہے. لیکن جو اسلام میں جو ہے, جو سب سے زیادہ جو لوگوں نے, جو انگریز آئے انہوں نے یا پرشین لاگو کی آفیشل لینگویج, وہ چھینی. دیکھیں جو تخیل ہوتا ہے نا, یہ کریٹیوٹی ہے, وہ کہ کیا, کیوں, کیسے, وہ چھین لی گئی. ہمیں لکیر کا فقیر الگ بنا دیا گیا, یہ کر دیا. دوسرے دوست نے کہا کہ واقعی انگریزی سے ہمیں فائدہ ہے. ہم لوگ جو ہے نا انگریزی پہنچ کے کینیڈا چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, لیکن ہم سے ہمارا سب کچھ یہ بات ہے. آپ ابھی مڈل ایسٹ میں جائیں, وہ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں. جاپانی ہے, وہ اپنی زبان کو, جس زبان میں انسان خواب دیکھتا ہے اسی میں اگر اس کی میڈیم ہو نا تو وہ تخیل کی نئی نئی چیزیں نکالے گا. تو کیا, کیوں, کیسے, کس کا نکالے گا, اس کا نہیں ہوگا. آپ کیا اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دوسرا, پاکستان کا تو سنارے الگ ہے کہ اقوام میں بنائی گئی ہماری تو کوئی ایسا. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے افغانستان ہے, اس پہ آج تک کوئی حکومت نہیں کر سکا. بھارت بھی کہتا ہے کہ ہمارے ہم نے کرتے تھے وہ, اور وہ آج تک کسی کی غلام نہیں. برٹش کالونیل انہوں نے بہت کوشش کی, آگے بچا. روسی سب سے زیادہ روپ میں سکتے, آپ کو پتہ ہے کام کرتا ہے, وہ چلے گئے, امریکہ چلے گئے. لیکن یہ ہماری ذہنیت جو ہے نا, ہم جیو زوری کے چکر میں رہتے ہیں. بس جیو زوری, یہ ہمارے خطے کا ایک کاشانہ ہے, شاید ہے کہ ہم جیو زوری کو اس پہ رہتے ہیں. یہ ہم سے چھین لی گئی, ہم فوراً بس ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا بڑی گہری نظر ہے. جی, آپ کو بہت شکریہ آپ کے خیالات کا. میں جو ہوں اتفاق رکھتا ہوں. جہاں تک عرب ممالک کا آپ نے حوالہ دیا, وہاں میں اکثر و بیشتر جاتا ہوں, اور یہی جو ہے اسی مشروع کے ساتھ میں گیا تھا, UAE میں گیا تھا. تو نصوص میں آپس میں جو تعلق ہوتا ہے, میں نے عربی میں خطاب کیا تھا. وہاں بچے جو تھے, میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, وہ نہیں سمجھ سکے, کیونکہ وہ ابو تمام نہیں سنا تھا, ابن رومی کا نام نہیں سنا تھا. تو بالآخر مجھے جو ہے اسی لمحے جو ہے میں نے پھر اپنا کمپیوٹر کھولا, اور وہاں سے میں نے اخذ کیا ایک T.S. ایلیٹ کی ایک کے اشعار ہیں, دا لو سانگ آف Pocock or something, I can't remember. کیا کسی کو یاد ہے؟ Let us go then you and I don't remember the title. As the evening spreads against the sky and so on. اچھا, وہ فوراً پہچان لیا ان بچوں نے. تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا, تو اس کا جو ہے ایلیٹ نے اپنے بعض ابیات میں تضمین کی ہے چوسر سے. تو وہی بات مثال دینے کے لیے مجھے انگریزی میں جانا پڑا. یہ UAE کے بچے ہیں, ان کی زبان عربی ہے, لیکن وہ نہیں جانتے یہ ثقافت اپنی. امریکن یونیورسٹی کائرو میں تھا 1 مہینے پہلے, وہاں تو میں نے کوشش ہی نہیں کی. اچھا, جب میں نے عربی نصوص پڑھائے, مصادر پڑھائے, اور میں پھر مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, میں نے ایک نص پڑھایا EG کے مواقف پہ, معدومات پہ, ایک کچھ محصول کے راضی کے محصول سے میں نے کچھ پڑھایا تھا. تو نصوص پہلے سے دے دیے گئے تھے, اور مقصد یہ تھا کہ طلبہ آئیں گے پڑھ کے, اور پھر اس پہ بحث مباحثہ ہوگا, مناظرہ ہوگا, ہم سمجھیں گے. زیادہ تر طلبہ جو تھے وہ ازہر کے طلبہ تھے, اور کچھ ان کے علماء تھے. لیکن جو یہ نسل جو تھی یونیورسٹی والی, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو یعنی کہ میری نظر میں وہاں پہ بھی بہت مشکل ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کہ آپ نے جو بات کہی وہ میں سمجھتا تو ہوں,
اور میرے دل میں بیٹھی ہے وہ بات, لیکن میں کیونکہ اس میں تخصص نہیں رکھتا, میں زیادہ نہیں جانتا, تو مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے اس معاملے میں. بہت شکریہ. تو اب ایک آخری سوال یا ٹھیک ہے. السلام علیکم. سوری یہ پھر یہ آخری سوال ہو سکتا ہے ذرا سا بدذوق ہو, بٹ I'll try anyways. We live in the age of AI, artificial intelligence. Regarding the quotation from Pollock, with those libraries filled with books that are not translated or understood, would it make any sense, would it be practical to train something like Chat AI in Arabic and move towards it? I know it would be superficial, I understand that, but would it be of any value? That's it. It's a great question. That's something that I began to suffer through. When you do, you actually, there are lots of benefits for it and also lots of harms. So for example, these kinds of efforts are underway, the digitization of manuscript recognition. I have a colleague, just brilliant scholar that I know some of you know, Rob Wisnowski. He and then another colleague at University of Maryland, they're developing technology, I think working with banks in the Gulf who recognize signatures on checks, using that technology to read these very difficult manuscripts. Some of them are incomprehensible nastali, right? So the benefit of it is, yes, you can have a vast body of knowledge immediately available to you. You can search for a key term. Like میں نے ابھی کہا عرض کیا معدوم, تو اب کہاں معدوم ہے, کون سے مصادر میں ہے, وہ آپ کو ایک لمحے میں سب مل جائے گا. That's very good. Now the loss of it is that you don't know the broader context in which those expressions occur, which means that you have lost its import, first of all. And of course, it's not just the specific paragraph or page. Where does it occur in the book? What is the point of the use of his expression? What is the larger point that this argument is making? So when I was an undergrad, these things had not developed, and certainly even in grad school. And one of the exercises that Professor Michael Cook used to give us was that he would give us some expression from some source. He would say that Tabari mein ye likha hua hai kahin, and here's a paragraph. Go find it and tell me what it's about. Achha, so find it. Even the indices are not very good. So you have to go through page upon page upon page and try to figure out how is this work arranged. What is the organizational structure of the work? And then you begin to wonder, why did he organize it this way? Therefore, what is the larger historiographical point I can extract from it, and so on. And now, in searching for this word or paragraph or page, you have learned, the larger purpose of Tabari writing his Tarikh. So that kind of investigation, that is a human investigation, reading through pages, sifting through, finding things, it has its value because it gives a deeper knowledge, I think. So I think the benefit, again, just to repeat, the benefit is that you can get things quickly, you can find them faster, you might even get some help in analysis, but I think the kind of analysis that we need to do as scholars has to be one that is cognizant of the broader, space within which arguments are being made, and then the broader cultural space and so on. So I think that's where I stand on this. اب اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے, اختتام کے لیے, میں ہماری ایک کالیگ ڈاکٹر ارم صفا سے گزارش کروں گا کہ اس کو آخری کلمات کہہ دیں. ڈاکٹر ارم جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں, ہمارے ماسٹرز پروگرام کو ہیڈ کرتی ہیں یہاں پہ اسلامک بینکنگ فائنانس والی, اور یہ پہلی شریعہ اسکالر ہیں جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے جو لوگوں کو ریکگنائز کیا ہے بینکس کے شریعہ ایڈوائزری بورڈز کے لیے, اور امید ہے کہ ہمارے ایم ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پروگرام میں خواتین آ کے پڑھ کے اور مزید جوائن کریں گی. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you.
The list is very long. In order to have a successful event, there are number of people basically put their effort, and especially for the whole week, Dr. Asad, we have so many people who engage with you, and I would like to start from the interns, starting from the ED office. Mithu, Yasser, Zishan, Heather, and from faculty, especially Dr. Moiz Hassan, who is sitting over here, Dr. Amana, I saw her. Yes, Dr. Amana, thank you so much. Miss Alia Iqbal Naqvi and History Society's team, Miss Asma Inayat, she is here, Tuba Khan, Anusha Khan from Marcom. Please bear with me, I have to mention their name, it's very important because they have worked day and night in order to make this collaboration successful. Suresh, Sadia, Shamuni from Facilities Booking, Khalid Javed, Fahim Khan, Security in Main and City, Shahabuddin, Shabana, and all the admin team, thank you so much for helping us. Qazi Mazhar and his team for the transport, they helped us a lot. Abdul Khalid Saab, Traveling and Protocol Officer, Dr. Azam Ali and Ms. Zahra Sabri, faculty members who really worked hard in order to make this collaboration successful. So please, a round of applause for Dr. Azam Ali and Ms. Zahra. Dr. Zaidi, I will take 1 minute in order to explain why I am happy once again. Because 2 years back, I remember it was COVID when Dr. Zaidi called us for a meeting, and he said that I am very excited because we are going to have collaboration with UC Berkeley. So number of faculty members came. I remember Dr. Mana was there, Dr. Azam, Dr. Moiz, Zahra, and there were many more who came very actively in order to have this collaboration. So today, the dream come true, and alhamdulillah we are seeing these number of lectures and workshops that we have planned for future as well. So thank you so much, Dr. Zaidi, for inviting Sharia scholars. Look at the diversity of the audience who is sitting in this particular hall. I mean, I'm very thankful. This is the IBA that we want, a very diversified group, having all type of people coming from various backgrounds. So each one of you who is sitting in the audience, we are very thankful to you from the core of our heart. From Madaris, my colleagues are here, my very decent, I would say friends are here. So thank you so much, Mufti Saab. So many Sharia scholars today sitting in this particular room. So thank you so much. Sarah Naiman of FM 91, Pakistan's media, our media partner, for helping us to broadcast Dr. Asad's message far and wide. And now coming the person, Dr. Asad himself. Thank you so much, Dr. Asad. When I was listening to your lecture, I recalled my lecture 15 years back when I first time met Professor Dr. Numan al-Haq in Malaysia. The lecture should be such that the audience is basically so captivated that we can't look here and there because we are enjoying the flow of your lecture. That was like a music to our ears. So thank you so much, Dr. Asad. A round of applause for Dr. Asad. My dear faculty members, we appreciate your presence. Students, you are very special, the audience, for taking time to come here and be part of IBA. IBA, under the leadership of Dr. Zaidi, is for everyone, and you can witness this today. So thank you so much. Thank you. Let me make one announcement. We will have tea. Dr. Asad is here, and enjoy the tea outside. Thank you.